فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب سے پہلے نماز کو فرض کیا ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو، یعنی گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو، اور وہ شخص روزانہ 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے، تو میرے صحابہ بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو فرمایا اسی طرح 5 نمازوں کی مثال ہے کہ جو بندہ 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے، 5 نماز ادا کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا، آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ آج ہمارے پر جتنے بھی مسائل آئے ہوئے ہیں، اصل میں نماز سے دوری کا سبب ہے۔ آج ہم نے مساجدوں کو بے آباد کر دیا، آج ہمارے گھر بے آباد ہو چکے ہیں۔ جب مسجدیں آباد ہوا کرتی تھیں، لوگوں کے گھر آباد ہوا کرتے تھے، لوگوں کے دل آباد ہوا کرتے تھے، لوگوں کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوتے تھے۔ آج ہم نے اللہ کے گھروں کو ویرانہ کر دیا۔ رمضان کے مہینے کے اندر جبکہ سرکش شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، ہمارا دشمن بند ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، اور آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے، اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے۔ یہ منادی آواز لگا رہا ہے آ جاؤ بھائی اللہ کے گھر میں، یہ اللہ اکبر کی آواز لگانے والا اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر نفاق ہے، سراسر کفر ہے اس شخص کا فعل، یعنی اس کا کام کرنا جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کے لیے نہ آئے۔ کہاں گئے سارے دن کے کاروبار؟ کہاں گیا سارے دن کا میرا دفتر؟ کہاں گئی سارے دن کی میری کمائی؟ اللہ کے منادی کی آواز آ رہی ہے، ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے، اور ہم نے ایسے کر دی جیسے ہم نے سنی کوئی نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرا ہو، اور وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے، تو یہی مثال بتلائی گئی ہے، کیونکہ جاری پانی جو ہے وہ گندگی سے پاک ہوتا ہے، اور جتنا گہرا پانی ہوتا ہے اتنا صاف ہوتا ہے۔ تو جتنا گہرا پانی صاف ہے، بعین اسی طرح 5 مرتبہ غسل کرنے والا جیسے غلاظت سے اور گندگی سے پاک ہو جائے گا، 5 نمازوں کو پڑھنے والا اللہ سارے گناہوں سے معاف فرما دیتے ہیں۔ آج ہمیں اس کی پرواہی کوئی نہیں، جی 1 پڑھ لیے یا 2 پڑھ لیے، جی ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں چند جوانوں کو جمع کروں اور ان سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین گرامی، کیسی توجہ طلب بات ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند جوانوں کو جمع کروں اور ان سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لے آئیں۔ اب اس ایندھن سے کرنا کیا ہے؟ پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور پھر کیا کروں؟ فرمایا پھر ان کے گھروں کو جا کر جلا دوں۔ بلا عذر، جان کا خطرہ نہیں ہے، کوئی اتنا سخت طوفان اور بارش نہیں ہے، کوئی اتنی سخت مجبوری نہیں ہے، یہ بلا عذر گھروں میں نماز پڑھنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کیا حل ہوگا؟ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نماز کا چھوڑنا انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں یہ گئے سارے کافر جہنم میں؟ سنو بھائی، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بے نمازی مسلمان کے لیے کسی بھی طبقے والا ہو، کتنا بھی امیر زادہ ہو، یہ وقت کا فقیر ہو، وقت کا بادشاہ ہو، بھکاری ہو، مانگنے والا ہو یا دینے والا ہو، جتنا مرضی بڑا لینڈ لارڈ ہو، یہ اس کے بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں، اس کے بہت زیادہ نوکر چاکر ہیں،
اس کی بہت زیادہ او بھگت ہے، ہر طرف اس کو سلامی 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 ہو رہی ہے۔ آج اس کا حال کیا ہے؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ یہ جنتی اور جہنمی آمنے سامنے ہیں۔ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ جنتی خیال کر، یہ میں منظر کشی آسان سمجھا رہا ہوں۔ جنتیوں نے خیال کیا فلاں بن فلاں نظر نہیں آ رہا، ہمارا فلاں نظر نہیں آ رہا، ہمارا فلاں نظر نہیں آ رہا، تو یہاں تو ٹھکانے دو ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو کہاں ہے بھائی؟ جہنم میں۔ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ اب جنتیوں اور جہنم کے درمیان یوں ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، یوں جنتی سوال کر رہے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی سوال کرتے ہیں مجرموں سے ما سلککم فی سقر۔ ایک فون پر ساری بات ہو جایا کرتی تھی، ناحق والے کو حق والا، حق والے کو ناحق بتلا دیا جاتا تھا۔ تمہاری تو بڑی چودراہٹ چلتی تھی، تمہاری تو بڑی ویلیو تھی، تمہارا تو بڑا دبدبہ تھا، تمہارا ایک روب تھا، ایک نام تھا، ایک ہیبت تھی، ایک حیت تھی۔ آج کیا ہوا ہے؟ ما سلککم فی سقر، کیا جرم کر لیا، کیا گناہ کر لیا کہ تم جہنم کے اندر آ گئے؟ تو جیسے بے نمازی بہت زیادہ ہیں، قرآن نے قالو کہا، جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، قالو کہنے لگے لم نک من المصلین، ہمارے جہنم میں آنے کی سبب، ہمارے جہنم میں آنے کی وجہ، ہمارے جہنم میں آنے کا سبب یہ بنا ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ قالو لم نک من المصلین، یہ بڑے بڑے بے نمازی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اور ایک عمل ساتھ قرآن نے اور بتلایا ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو دھکے دے دیا کرتے تھے۔ تو ناظرین محترم، نماز پڑھنا انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ نماز پڑھنے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، نماز پڑھنے سے انسان کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے سے انسان اپنے سارے مسئلے اللہ سے حل کروا لیتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، آج 9واں روزہ ہو چکا ہے، اللہ کی رحمت کا عشرہ ہے۔ 2 نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے رحمت مانگتے چلے جائیں، رحمت مانگتے چلے جائیں۔ یہ جہنم، پھر حطمہ، پھر لظہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جحیم، پھر حاویہ، یہ اوپر جہنم میں کون جا رہا ہے؟ یہ بے نمازی مسلمان جا رہا ہے، ماں باپ کا نافرمان جہنم میں جا رہا ہے، سود والا جہنم میں جا رہا ہے، شراب پینے والا جہنم میں جا رہا ہے۔ لیکن کوئی اگر اللہ سے توبہ کر لے، کوئی اپنے اللہ کو منا لے، کوئی اپنے اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہا لے، آپ سب بھی ارادہ کر لیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے مانگیں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے رہیں، پوری امت محمدیہ کے لیے دعائیں کرتے رہیں، یہ ہماری سسکیاں بیکار نہیں جائیں گی۔ سب سے اچھا عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ انسان کا یہ عمل کہ وہ نماز پڑھے اور نماز میں سجدے میں چلا جائے۔ یہ ناک، جس کے لیے میں کہتا ہوں میری ناک نہ کٹ جائے، یہ ناک اللہ کے سامنے زمین پر رکھی ہے اور یہ رگڑتا چلا جا رہا ہے۔ یہ پیشانی جس کے اندر ایک تکبر آیا ہوا ہے، یہ گردن جو جھکتی نہیں ہے، آج اللہ کے سامنے یہ رگڑتی چلی جا رہی ہے۔ اس گردن کے جھکنے پر، اس پیشانی کے جھکنے پر اللہ جو انعام دیں گے، ادھر سر سجدے میں ہوگا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، یہ بندہ روئے گا میرے اللہ میں نماز میں آ گیا، تیرے سامنے جھک گیا، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ، تیرا ہی سب کچھ، تجھی سے سب کچھ، لا الہ الا اللہ، اے وحدہ لا شریک اللہ، میں نے تیرے سامنے سر سجدے میں رکھ دیا، بس یہ حال میرا تھا، یہاں تک آنا میرا کم تھا، آگے تیری مرضی ہے، آگے تیرے سامنے التجا ہے۔ جب نماز میں رو رو کر بندہ اللہ کے سامنے یہ فریاد کرتا ہے سر سجدے میں، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پانچوں کی پانچوں نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ نمازیں مردوں پر نہیں عورتوں پر بھی فرض ہے، کوئی عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد بے نمازی نہ ہو، کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہو۔ اللہ جل جلالہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔